السلام علیکم۔ تکلیف کوئی بھی ہے زندگی کی، وہ بری چیز ہے، خواہ وہ تکلیف تنہائی کی ہو، خواہ وہ تکلیف بیماری سے ہو، خواہ وہ تکلیف غربت سے ہو، خواہ وہ تکلیف محرومیوں سے ہو، خواہ وہ تکلیف خواہشات کے پورے نہ ہونے سے ہو۔ اٹ مینس کہ غربت کی وجہ سے آپ کی خواہشات ادھوری رہ جائیں، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ اور خواہ وہ تکلیف دوریوں کی ہو، خواہ وہ تکلیف رشتے ٹوٹنے کی ہو، خواہ وہ تکلیف زندگی کو زندگی کے ڈی ٹریک ہونے سے ہو۔ اٹ مینس کہ آپ کی لائف اور فیوچر سارا ڈی ٹریک ہو جائے، یہ بھی ایک تکلیف ہے کہ آپ ایک اسٹیبل لائف نہ گزار سکیں۔ اور خواہ وہ تکلیف اوور ہیٹ سے ہو، خواہ وہ تکلیف گرمی کی شدت زیادہ ہونے سے ہو یا سردی کی شدت زیادہ ہونے سے ہو، خواہ وہ تکلیف درد کی تکلیف ہو، خواہ وہ تکلیف کسی بھی طرح کی تکلیف ہو۔ تکلیف بری چیز ہے، اسی لیے رب نے تکلیف دور کرنے کے لیے انسان کو فورس کیا ہے کہ اپنی بھی تکلیف دور کرو، اپنے سے جڑے لوگوں کی بھی تکلیف دور کرو، اور جہاں تک تمہاری دسترس ہے سب کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن درجے طے کیے ہیں رب نے، اور ان درجوں میں جو ہے وہ، کیونکہ آج کے دور کی جو 2022 ہے، آج کے دور میں لائف بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے ورلڈ وائڈ، اور لائف کے تیز ہونے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہو گئی۔ ہم دیگر جو مصروفیات زندگی ہیں ان میں مصروف ہو گئے۔ اٹ مینس کہ آپ کا سوشل ورک ہو گیا، آپ کا ملک کے لیے کام ہو گیا، آپ کا قوم کے لیے کام ہو گیا۔ یعنی کہ جو بندہ جو بھی لوگ جڑ جاتے ہیں کسی بھی ایک مقصد کے ساتھ کہ ہم نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر ان کی لائف اسی ٹریک پہ چلتی ہے۔ تو جب وہ یہ ٹریک چوز کر لیتے ہیں تو پھر رائٹ لیفٹ ہونے کی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ ٹرین ایک مرتبہ چل پڑے تو وہ اپنے منزل پہ پہنچنے کی اس کو ہوتی ہے کہ ڈرائیور کو، کہ کیپٹن کو، کہ وہ اس کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح انسان کی لائف ہے، ہر انسان کی لائف کا ایک ٹریک ہے۔ کوئی جاب کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، یہ سب انسان کے اپنے جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ لیکن ان میں اتنی یعنی کہ تیزی آ چکی ہے لائف میں کہ بیزینس کے ہر انسان اپنی تنہائی جو ہے نا اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، سوشل میڈیا یوز کر کے یا دیگر جتنے بھی اس کی بیزینس کے معاملات زندگی ہیں ان کو یوز کر کے، یوٹیلائز کر کے، کوئی جاب کر کے، کوئی بزنس کر کے۔ تو یہ جو الیکٹرانک میڈیا جس دن سے اس نے اسپیشلی جو سیل فون کی، اسمارٹ فونز کی، لیپ ٹاپس کی، کمپیوٹر کی جو لائف شروع ہوئی ہے، اس نے ہر انسان کی لائف کو بہت تیز کر دیا جو یہ جانتا ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ ہماری قوم تو جانتی ہی نہیں کہ ان کو استعمال، ان کا بیسٹ یوز کر کے ہم کتنی ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ بس فضولیات میں الجھے ہوئے ہیں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، فلانے کی پکچر اچھی ہے، فلانے کی ڈی پی اچھی ہے، فلانے کی جو ہے وہ سٹائل بڑا اچھا ہے، فلانے کا آؤٹ لک بڑی اچھی ہے، فیمزم میں الجھ کے، ٹھیک ہے جی، دوسروں کی گاڑیوں کے سٹیٹس پہ مطلب دوسروں کی گاڑیوں کے ساتھ سیلفیز لے کے، اپنی گاڑیاں شو کر کے، مطلب لوہے کے ڈبے ہیں یار، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جسٹ یوز دیٹ فار پرپز آف ٹریول، دیٹس اٹ۔ یہ نہیں کہ اچھی سواری نہ رکھیں لیکن سٹیٹس کو کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو ہماری نیشن جو ہے ان فضولیات کی طرف چل پڑی، ٹھیک ہے جی، فلرٹ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، آپ دیگر جو بھی آپ ریلیٹڈ ٹو دیس، آپ گوگل یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ جو کچھ کرتے ہیں پازیٹیو، کیسے ہم ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں نے کیسے ترقی کی۔ ہم ان فضولیات سے جب نکل آئیں گے تو بینگ اے نیشن ہم موو فارورڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بکس، پورے 243 کنٹریز ہیں اور اس میں سے 194 کنٹریز رجسٹرڈ ہیں یونائٹڈ نیشن، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ان ساری کنٹریز میں بکس کی سرچ کریں، ان کے کلچر کی سرچ کریں، ان کے دیگر
جو انہوں نے انوویشنس کی ہیں، ایجادات کی ہیں، جو انہوں نے ترقی کی ہے، جو انہوں نے جو جس چیز میں دیکھیں، جب تک کوئی بھی چیز امیجنری کانسیپٹ میں رہتی ہے نا، ٹھیک ہے جی، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو اس کا وہ کسی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. لیکن جب کسی نے ایک چیز بنا لی ہے تو وہ اس کنٹری یا اس نیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گئی ہے. جرمن والوں نے کار بنائی، وہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی کہ جرمنی کار بناتا ہے. امریکہ والوں نے فورڈ کار بنائی، وہ ان سے ریلیٹڈ ہوگی کہ امریکہ بھی فورڈ کاریں بناتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جاپان نے کار بنائی، ان سے ریلیٹڈ ہو گئی کہ بنائی. ہم نہیں بنا سکے، لہٰذا ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہوئی، ورنہ ہمارا بھی ایک نام ہوتا پورے ورلڈ میں کہ پاکستان بھی کار بناتا ہے، سیم لائک ادر کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں مطلب کہ ہمیں اپنی جو ریلیٹڈ فیلڈ ہے نا، اور فیلڈ ہو یا نہ ہو، ہمیں دنیا پوری کا نالج ہونا چاہیے. اور جب یہ نالج ہوگا تو ہم ہمارے مائنڈس کھلیں گے، ہم مور ترقی یافتہ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم جتنی زیادہ نالج ہوگی، اتنی زیادہ ہم جب اپنا پریکٹیکل کام کریں گے کسی بھی فیلڈ میں، تو اتنی ہماری پرفارمنس بیسٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. سلطان محمد برسیحان الفاتح جو تھا، فاتح القسطنطنیہ تھا، اس کے باپ نے اس سے کہا کہ، اور جو موجودہ باپ اس کا پرنس تھا، اور جو موجودہ اس کا پی ایم تھا، پرائم منسٹر، دونوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم قسطنطنیہ فتح کر لیں گے. تو وہ جو سلطان محمد برسیحان الفاتح تھا، اس نے اختلاف کیا دونوں سے، اپنے باپ سے بھی، بینگ اے پرنس. اس کا باپ پرنس تھا، وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا اختلاف. شہزادے نے اختلاف کیا، پی ایم سے اختلاف کیا، دونوں سے اختلاف کر کے وہ چلا گیا وہاں سے. اس نے ایک اپنا سیٹ اپ بنایا، اور اس نے اپنا ایک سسٹم ڈیولپ کیا، اور اس نے ایک ایسی توپ مینوفیکچر کی اور جہاز مینوفیکچر کیے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے خفیہ طریقے سے، کہ جب اس کا باپ اور اس کا جو چلا گیا اس دنیا سے، تو جب اس نے کمان سنبھالی تو اس نے اپنے یہ پروجیکٹ خفیہ رکھے. جب اس نے یہ کمان سنبھالی تو وہ اپنے ساری چیزیں بنا چکا تھا، اور بہت ہی بیسٹ اور اعلیٰ اور عمدہ، ایسی دنیا میں کسی نے نہیں بنائی تھی. تو جب اس پی ایم کو پتہ چلا نا، اس کے پرائم منسٹر کو، کہ ہمارے سلطان نے تو وہ کر دیا کھایا ہے جو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہی پی ایم جو ان کی مخالفت کرتا تھا، یا وہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں گے، تو اسی نے ان کی تائید کی، اور اس نے ایکسیپٹ کیا، ایکنالج کیا کہ وی آر رانگ اینڈ یو آر رائٹ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہماری ترجیحات میں، ہمارے پیشن میں، ہمارے جذبے میں یہ چیزیں آ جائیں گی کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، تو ہم ان فضولیات سے نکلنا شروع ہو جائیں گے خود بخود ہی. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم یہ نکلنا شروع ہو جائیں گے تو ہم ایک بیسٹ طریقے سے موو فارورڈ ہو سکیں گے، بینگ اے نیشن. اور ملک کی عزت تبھی ہوتی ہے جب قوم سکسیزفل ہو، بینگ اے نیشن. اور قوم سکسیزفل کب ہوتی ہے؟ جب ہم لوگ ٹیکنالوجی کا پازیٹیو یوز کریں گے، اپنا نالج گین کریں گے، واسٹ نالج ہوگا ہمارے پاس، اور پھر پرفارمنس بیسٹ ہوگی. ہمیں کوئی کیوں کہے کہ آپ ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، یا آپ ترقی کیوں نہیں کر سکے ہیں، کیوں کہے کوئی؟ میں آپ کو ساری ریزنس بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے موو فارورڈ ہو سکتے ہیں، اور کون سی پرابلمس ہیں جن کو ہم ریزالو کر کے ہم ایک بیسٹ طریقے سے اپنے ملک کو، اپنی نیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے، وہ ایک تو مس انڈرسٹینڈنگ کا آ رہا ہے. دوسرا سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم جس ڈگر پہ چلتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، ہم اسی ڈگر پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنا آپ چینج نہیں کر پا رہے. دنیا ترقی کر گئی اور ہم پیچھے رہ گئے. وجوہات ڈھونڈیں اور ان پرابلمس کو فکس کریں، تو ہم کرائسس سے نکل آئیں گے. سمپل سا آئیڈیا ہے. اور تمام جو تکالیف ہیں ان کو دور کرنے کا ایک ہی سولوشن بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لائف کی اسٹیبلٹی. اور لائف کی اسٹیبلٹی کیسے آتی ہے؟ کہ وہ بیسٹ ارننگ سے آئے گی. بیسٹ آپ کے پاس بزنس ہو، بیسٹ جابس ہوں، بیسٹ ذرائع انکم ہوں. سمپل. اور جب یہ ذرائع انکم ہوں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کی اگر تکلیف ختم نہ بھی ہو نا، کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی ہیں، لیکن
ایٹ لیسٹ اگر کوئی بیماری ختم نہ بھی ہو نا، تو آپ اس پیسے کی اس پیسے کو یوز کر کے اپنے لیے چند سہولیات خرید سکتے ہیں، اپنی لائف کو لٹل کمفرٹیبل کر سکتے ہیں۔ اور آج کا دور تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، ہاسپٹل میں جائیں تو غریب لوگوں کے لیے علاج مشکل ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے رسپیکٹ بھی الگ طریقے سے ہوتی ہے، اس کے لیے علاج بھی الگ طریقے سے ہے، اس کے لیے اچھا علاج بھی اویلیبل ہے، اور ہر طرح کی سہولت اس کو مل سکتی ہے۔ مطلب آپ کمفرٹیبلی اپنا علاج بھی کرا سکتے ہیں، آپ اپنی کمفرٹیبلی اپنی ہر تکلیف کو کمفرٹیبلٹی میں چینج کر سکتے ہیں، ہر تکلیف کو سہولتیں خرید کر کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں، اور سہولتیں پیسے سے ملیں گی۔ پوری قوم سے میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک تو فارغ نہ رہیں، اور دوسرا کوشش کریں ہر حال میں ایک دوسرے کو بلڈ کرنے کی۔ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو سمجھا کے ان کو پراپر ایک ڈائریکشن پہ لگایا جائے، تاکہ کوئی بے روزگار نہ رہے۔ یہ ایسا وقت جا رہا ہے کہ اس میں جب دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، زندگی کی کوئی بھی سہولت خریدیں گے آپ پیسے کے بنا نہیں خرید سکتے، آپ پیسے کے بنا نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو پیسہ ہوا نا، اہم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی، ٹھیک ہے، دولت بھی ایک سپورٹیو تھنگ ہے، سپورٹ کی کرتی ہے آپ کے کرائسس سے نکلنے میں، ٹھیک ہے۔ آپ انڈیویجول ہوں، آپ بینگ اے نیشن ہوں، بینگ اے کنٹری ہوں، دولت کے بنا آپ کرائسس سے نہیں نکل سکتے۔ اور دولت سے مراد صرف پیپر منی نہیں ہے، پیپر منی از نتھنگ۔ ہر فائدہ دینے والی چیز دولت ہے۔ ہمارے لوگوں کو تو دولت کی ڈیفینیشن کا ہی نہیں معلوم، یہ تو صرف پیسے کی جو ہوتی ہے نا، پیسہ جو ہاتھ میں آ جائے بس اسی کو دولت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جسٹ پیپر منی ہے۔ دولت زندگی کی ہر نعمت دولت ہے۔ اس کی اگر واسٹ ڈیفینیشن میں جائیں تو زندگی کی ہر نعمت دولت ہے۔ آپ صحت مند ہیں، دولت مند ہیں۔ آپ کے پاس سواری ہے، آپ دولت مند ہیں۔ آپ کے پاس گھر ہے، آپ دولت مند ہیں۔ آپ کے پاس زمین ہے، آپ دولت مند ہیں۔ آپ کے پاس ذرائع انکم ہے، آپ دولت مند ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ جو آج کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا پورے ورلڈ میں، یہ پیپر منی کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور صرف پیپر منی سے نہ آپ خود مضبوط ہو سکتے ہیں، نہ معیشت مضبوط ہو سکتی ہے۔ ہاں، پیپر منی کو بیسٹ یوز کر کے ارن کریں پہلے، پھر اس کو بیسٹ یوز کر کے آپ اپنے لیے لائف ٹائم بزنس ڈیولپ کر لیں، کوئی ایسٹس بنا لیں، کوئی سونا خرید کے رکھ لیں، کوئی دیگر چیزیں اس طرح کی جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکیں، کہ ان دا کیس آف اینی ایمرجنسی اور ان دا کیس آف اینی ڈیفیکلٹ سچویشن آپ کے پاس یہ چیزیں بینگ ایسٹس ہوں کہ آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے، اور آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے تو یہ چیزیں آپ کے کام آ سکیں۔ آپ ایگریکلچر زمین خرید لیں، آپ کچھ بھی خرید کے رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور بزنس، دوسری چیز بزنس ہے کہ جو آپ کو ریٹرن کرتا رہے، کچھ نہ کچھ انکم جنریٹ کرتا رہے آپ کی، تو انشاءاللہ بینگ اے نیشن ہم پاورفل نیشن بنیں گے، اور یہ پاورفل نیشن ہی ہماری کنٹری کی عزت پیدا کرے گی۔ پاکستان کا نام تبھی روشن ہوگا کہ ہم بینگ اے نیشن سکسیسفل ہوں گے۔ سمپل۔ تھینک یو سو مچ۔